اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اور فرمایا اے آدم انہیں بتلاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، سو پس جب انہوں نے نام بتلا دیے، قال علم اقل لکم، پھر فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں جو کچھ زمین و آسمانوں میں چھپا ہوا ہے۔ وعلم، میں جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلائیں جو میں نے تمہیں سکھا رکھے ہیں، تو پس جب انہوں نے نام بتلا دیے، فرشتے ان کا نام نہ بتلا سکے۔ ایک تو فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی حکمت و تخلیق آدم کو واضح کر دیا گیا، دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی فضیلت اور حکمت اور اس کی اہمیت کو بھی واضح کر دیا گیا، تیسرا جب فرشتوں نے اپنے قصور اور علم و فہم کا اعتراف کر لیا تو اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، سو پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، کفر کی روش اختیار کی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنا سر تسلیم خم کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا، اس نے تکبر کی روش اختیار کی۔ یہ آدم علیہ السلام کی دوسری تکریم ہے۔ سجدہ کا مطلب ہوتا ہے خضوع اور عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکا دینا، اور اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ہم اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکا دیتے ہیں، گویا یہ سجدہ کرنے کی انتہا ہوتی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کے لیے سجدے کو جائز سمجھتا تو سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اس سے اس چیز کو بھی واضح کر دیا گیا کہ سجدہ تسلیمی بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جائز ہے، اس کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حکم دیتے عورتوں کو کہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔